اولاد عطا فرما، بیمارانوں صحت عطا فرما، مسافرین دے سفر بے خطر فرما، حج و زیارات دے تمنائیاں دی تمنا قبول فرما، پارا چنار سمیت جہان بھر دے مظلومین دی مدد فرما، سانو مظلومان دی نصرت دی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تو ہی معبود ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی واجب الوجود ہے۔ سیدہ بی بی دے پتران دی صف ازا ہے، اے باخبر ذات مجلس پاکچ ایسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکتے جو اپنی جائز دعا بھی کسی غیر اگے بیان نہیں کر سکتے۔ مسافر شام دے خطبہ شام دا واسطہ ایسیاں تمام رکیاں دعاواں فوراً قبول فرما۔ سادات دے ویڑھے آباد فرما، مومنین دے گھر آباد فرما، سانو سارانوں ایک دوسرے دے دینی حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تو ہی علیم ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی حکیم ہے، تو ہی بالاصل النعیم ہے۔ اے عالم الغیب، میرے ملک اشتباہ ہے، شک ہے، یقین دی کمی ہے، پریشان والدین نو دیاں دی خاطر نیک نصیب رشتے عطا فرما۔ جو اپنی اولاد دے رشتے طے کر چکے بے حق ابو الفضل العباس علیہ السلام، انہاں دے گھرانو سلامت فرما۔ ریت صاحب الزمان نو مراسم تعزیت حسین، عزاداری والی کربلا، مناسک ماہ سیام، نماز اور دینی حقوق تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرما۔ ولایت علی ابن ابی طالب سالیاں نسلیں جاری فرما۔ خصوصی دعا ہے بھائی محمد ارشاد دی اہلیہ دے، مالک درجات بلند فرما۔ سیدہ صدیقہ کبریٰ دے قربچ جگہ نصیب فرما۔ اس خاندان دے جتنے مرحومین ہیں، جتنے حاضرین دے مرحومین ہیں، تمام نیک ارواح اس تے مجلس تے ثوابت شامل فرما۔ اس عزت والے ذکر دا صدقہ اس پوری بستی تے گرد و نواح تے اپنا فضل کرم نازل فرما۔ آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے۔ ولی العصر، حجت العصر، امام العصر، سلطان معظم حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساری اکھ دی پلک جھپکن تو پہلے اسے لمحے چ مالک ظہور فرما۔ سانو سارانوں سرکار صاحب علیہ السلام دی شریف نیک با کردار ریتی چ میرا مالک شامل فرما۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہما السلام، الحسن حسناتی والحسین کراماتی وبنتی زینب القبریٰ باقیات صالحاتی۔ درود پاک سارے صاحبان مل کے پڑھو عزت سیدات۔ اچھا گزارش یہ ہے، اگر ایک خالی جگہ ختم دے کٹے ہوئے فروٹاں آستے، اکیلے آستے مجلس اگر اس قسم دی ہے تو پھر کٹے ہوئے فروٹ لائے ہو، تے اگر یہ توڑے آستے ہے جڑے مومنین پیچھے تشریف فرما ہو تو پھر خود تشریف لائے ہو۔ میں نے پہلی صف مکمل کر دے ہو بھائی با جماعت۔ نہیں اجے پہلی صف مکمل نہیں ہوئی، اس قسم دا درمیان یہ رستہ اتھے رکھیا جاندہ ہے جتھے شبیہ ذوالجناح نے آمنا ہوئے۔ یہ شبیہ ذوالجناح دا رستہ ہوندہ ہے۔ یہ توڑے آستے اگر تے شبیہ آمنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر توڑے آستے تو پھر خود تسی آپ تشریف لائے ہو۔ اگر عبادت با جماعت ہوئے، چاہے نماز ہوئے، چاہے مجلس ہوئے،
پہلی صف دا مکمل کرنا ضروری ہوتا طلب یقین ہے، سلب ایمان ہے، مجلس بے وارث نہیں، یقیناً مجلس تے مالک موجود ہیں، کچھ تلے درمیان موجود ہیں، کچھ دروازہ بارگاہ تے موجود ہیں، کچھ مجلس دی نوری فضائچ موجود ہیں۔ اگر تانوں بھی اپنے مالکان دی موجودگی دا یقین ہے، پھر لازم ہے ایک ایسا درود تلاوت فرماؤ بی بی دی روح صلی تے راضی ہو جائے۔ آخری زحمت ہے جناب پردے والے وارث تے جلد ظہور اور انہوں دے استقبال دی جتنی تیاری ہے، ایک تیاری والی صلوات ملائکہ دے حوالے ہونی چاہیے۔ محترم سامعین کرام، موالیان حیدر قرار، عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام، ریت صاحب الزمان، توجہ ہے گزارشات دلاز کا۔ میں بڑے عرصے تو بعد حاضر ہوئے ہیں، بھائی ظفر دا فوجی صاحب دا حکمائی تے مجلس دلہ کے پڑھن رہی رہتے ہیں، اور اس ماہ سیام میں ڈھیر سارے حوالے ہیں گفتگو دے، تے اگر ماہ سیام تے ہی پورا سال گفتگو کیتی جائے تے الحمدللہ میں کر سکتا۔ میں اندے چو ایک حوالہ منتخب کر کے اور جو تعالی حکم ہے اس کی تعمیل دی خاطر میں چند جملے فضائل حسن دے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ بطول حضرات امیر شہزادے تو ذکر شروع ہوئے، صدیق کبریٰ تے ذکر ختم ہو جائے، بیٹے تو ذکر شروع ہو جائے اور والدہ پاک تے ذکر ختم ہو جائے۔ اپنے مولا دی عظمت بیان کرن دی خاطر میرے نوجوان دوستو، میں خود مولا علی دا ہی فرمان پڑھے، اپنے مولا دے فرمان تو، اور ہو سکتا ہے اے حدیث توڑے علاقے چ ممبران تے معروف نہ ہوئے، میں ہی ممبران تے شروع کیتی ہے، میرا کوئی شگرد چامن والا جنان والا یا نیٹ تو کسے سنیا اسی تے پڑھ سی، میں وہ تو عربی متن سنا کے تے ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مولا تے سوال ہویا، مولا تاری زبان الہی زبان، تو سی سر تو لا کے پیران تین اللہ ہو، حسن تالے وجود دا ایک جز ہے، تالے تو بہتر حسن نو جاندہ کوئی نہیں، مہربانی فرماؤ سانو اے دسو تالی نگاہ حسن دا مقام کیا ہے؟ انج مشہور ہو تو سامبے بسال علیہ بول دے بہت تھوڑا ہیں، نعرہ بہت کھٹ مار دیں، سلوات ڈلی پڑھ دیں، داد بڑی اوکھی دیں دیں، میں تالی ہر گل تے راضیاں صرف مسکران دے رہوں اپنے مولا دے۔ اچھا لو جی کو ترقی ہو گئی ہے میرے خیال نعرے علی گل بھی آ گئی ہے تولے پنڈج، اگر پڑھن والا سچ پڑھے، پڑھن والا صحیح پڑھے، پھر ان دی تائید واجب ہوندی ہے۔ ہاں اگر پڑھن والا ادلہ اربع دے مطابق گفتگو کرے، قرآن ہوئے، حدیث ہوئے، عقل ہوئے، اجماع علماء ہوئے، گفتگو ایسی ہوئے تو پھر یاد رکھو سنن والے شیعہ تے تائید واجب ہوندی ہے۔ اگر پڑھن والا غلط پڑھے، قرآن دے خلاف ہوئے، حدیث دے خلاف ہوئے، عقل دے خلاف ہوئے، اجماع علماء دے خلاف ہوئے، پھر تردید واجب ہوندی ہے۔ میں سمجھدا پورے ملک چو بوسال ہی ایک ایسا پنڈ ہے، بستی ہے جس نو یہ شعور ہے کہ گفتگو کیسی ہو رہی ہے۔ میں مولا دا فرمان پڑھے ذاکر دی گل نہیں کی تھی، اور میں ترجمہ کر کے جناب دے چہرے ویکھ رہے ہیں۔ حسن مجتبی دا مقام بیان فرماؤ، مولا متقیان ارشاد فرمایا مجھ سے حسن کے بارے میں سوال کرتے ہو، سنو الحسن حسناتی، مجھ علی کی ساری نیکیاں جمع کی جائیں تو ایک حسن بنتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مہربانی صاحب جی، مہربانی جناب، میں راضی ہیں جناب تے، مہربانی بھائی شامل ہونا تھوڑا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حیدری آل، میں دوبارہ دہراواں بزرگ محترم، مولا دا فرمان یاد کر سکتے ہو، فرمایا الحسن حسناتی، مجھ علی کی ساری حسنات، مجھ علی کی ساری نیکیاں جمع کی جائیں تو ایک حسن بنے گا۔
بعض بندہ تھوڑی نہیں فلسف تھوڑی نہیں بے پرواہی کی بس تھوڑی نہیں زیادہ نہیں تھوڑی بے پرواہی کی ہے میں اس فرمانے سمجھو تک کروڑ فضائل پڑھ گیا آکھن والا عام نیک نہیں آکھن والا عام نمازی عام روزے دار عام حاجی نہیں آکھن والا وہ ہے جس دے بارے پیغمبر دی حدیث موجود ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے جس کی ایک نیکی ثقلین کی بندگی سے افضل ہو اس کی ساری نیکیاں کیسی ہوں گی سر چاہو جس کی ایک نیکی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین علی کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے مولانا جس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو اس کی ساری نیکیاں کتنی ہوں گی ان ساری نیکیوں کو جمع کرو تو اکیلا حسن بنے گا اجے رکنا نیکی دو طرح دی ہوندی ہے الحسنات ینقسمو علی قسمین چوکھی عربی تو پریشان تو نہیں ہوئے دے میں خود 10 سال پڑھائی ہے نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں نیکیاں دو اقسام پر مبنی ہیں ایک وہ نیکی ہوتی ہے میرے بچوں شیعہ نوجوانوں ایک وہ نیکی ہوتی ہے جس کا تعلق نیت کے ساتھ ہوتی ہے ایک نیکی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے توجہ یہ سالے اللہ دا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا فیض ہے اپنے انسانت اور متفقن علیہ حدیث ہے گورنمنٹ آف پاکستان دا کورس ہے ادیب عربی اس ادیب عربی شامل ہے احادیث دی کتاب جس کا نام ہے ریاض الصالحین اہل سنت بھائی دی اس بھی موجود ہے سالے پھر محدثین نے تو لکھیا نیکی دے بارے اللہ ارشاد فرمائندہ ہے میں توالے تے اتنا کریماں میں توالے تے اتنا رحیماں اللہ فرمائندہ ہے میں ایسا لجپالاں میرا بندہ جس ویلے نیکی دا ارادہ کریں دے اجے نہ کرے نیکی دا ارادہ چکرے میں فرشتہ نوادہ فوراً لکھ لوں یعنی ایک درود دا سہارا دے دیو مجلس حسین یعنی جس ٹائم انسان نیکی دا ارادہ کر دائے اجے نیکی انجام نہیں دیندہ اور نیکی فوراً لکھی ویندی ہے یعنی ایک او نیکی ہے جلی نیکی ارادے تے لکھی ویندی ہے توجہ ہے مثال دے طور تے آج دے روز جناب نے مجلس سنن دا ارادہ فرمایا مجلس سنن دی نیت کی تھی بس جس ٹائم جناب نے اے نیت کی تھی اجے گھر موجود ہو فرشتیاں لکھ لیے کہ اس بندے مجلس سنی ہے برائی دے بارے کیا ہے برائی دے بارے حدیث ہے وہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے برائی دے بارے یہ حدیث ہے اگر کوئی بندہ برائی کر لوے برائی کرن تو بعد 24 گھنٹے اللہ دی طرفوں اس برائی کرن والے نو مہلت مل دیئے توجہ بے ہون بھی توبہ کر لے ہون بھی توبہ کر لے ہون بھی توبہ کر لے امام صادق ارشاد فرمائیں اگر کوئی بدبخت ایسا ہوئے برائی کرن تو 24 گھنٹے بعد تک بھی اگر توبہ نہ کرے ہون اللہ فرشتہ نواد ہے اے لکھ لو فیصلہ میدان میں شرج کرساں اس برائی دی وجہ تو دل تے ایک سیاہ داغ بنویندہ ہے اگر پھر بھی یہ توبہ نہ کرے پھر داغ پھیلنا شروع ہو ویندہ ہے داغ پھیل دے پھر اتنا پھیل ویندہ ہے اے بندہ توبہ بھی کرے تے اللہ قبول نہیں کردہ توجہ ہے نیکی کی تھی صرف نیکی دا ارادہ ہویا نیکی فوراً لکھ لئی گئی برائی 24 گھنٹے نیکیاں دو قسمہ دیاں ایک نیکی جس کا تعلق دل نال ہے ایک نیکی پریشان ہو رہے ہو میرے خیال ایک نیکی جس نیکی دا تعلق عمل نال ہے مولا متقیان علیہ السلام مسجد کوفہ دی طرف جا رہے ہیں ایک سوالی آیا اس سوالیہ کے سوال کیتا یا علی مال حسنہ
یا علی ومسیہ، یا علی نماز سے پہلے مجھے بتا دیجئے نیکیاں کتنی ہیں، مجھے بتا دیجئے برائیاں کتنی ہیں۔ ہن ایدے ذہن چے بے علی نماز تو پہلے ساری نیکیاں دی لسٹ سنوے سن، علی دی نماز قضا ہوئے سی، کل نو میں اعتراض سے کھرے سا بے تو ساتھ کہ میں فوراں جواب دینا نماز قضا نہیں قضا ہوتی، نیکیاں کتنیاں برائیاں کتنیاں۔ علی فرمائے مجھ علی کے نزدیک نیکی بھی ایک ہے، میرے نزدیک برائی بھی ایک ہے۔ مولا کیڑی؟ فرمائے حبی حسنۃ و بغضی سیئۃ، مجھ سے محبت کرنا یہ نیکی ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بے سبحان۔ دوبارہ دہراتے ہیں جی، حبی حسنۃ، مجھ سے محبت کرنا یہ نیکی ہے، وبغضی سیئۃ، مجھ سے بغض رکھنا یہ برائی ہے۔ معلوم ہوا علی سے محبت کرنا یہ ہے نیکی، علی سے محبت کرنا یہ ایک نیکی ہے۔ ایسی علی کی تمام نیکیاں جمع کی جائیں ایک حسن بنے گا۔ اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں اجے نہیں، میں سمجھا کے ویسا جب تک میں مکمل سمجھا نہیں لی اے حدیث تا حصہ، اگلا حصہ میں پڑھنا ہی کوئی نہیں۔ اگر برداشت کرو تو میں پوری حدیث پڑھ دیں میں گل برداشت لی۔ فرمایا حبی حسنۃ لا یضر معہا سیئہ و بغضی، توجہ ہے، سیئۃ لا ینفع معہا حسنہ۔ فرمایا میں نے کیوں کہا نیکی ایک ہے، میں نے کیوں کہا برائی ایک ہے؟ سنو، میری محبت ایسی نیکی ہے، اس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں کر سکتی۔ جس تو نہیں برداشت ہوئی شامل ہو بھائی، شامل ہو۔ حیدری، بزرگان محترم ہاتھ بلند کرو، سارے بول رہے ہو حیدری۔ میں تشریح کر رہی ہوں جناب، میں گیا نہیں۔ فرمایا حبی حسنۃ، میری محبت ایسا حسنہ ہے، میری محبت ایسی نیکی ہے، لا یضر معہا سیئہ، اس نیکی کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں دے سکتی۔ تے کسے دے نماز روزے حج زکوٰۃ تے نہ پیاں بھولے۔ فرمائے وبغضی سیئۃ لا ینفع معہا حسنہ، میرے ساتھ بغض کرنا یہ وہ برائی ہے، اس برائی کے ہوتے ہوئے نہ نماز فائدہ دیتی ہے، ہائے 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 ہائے، نہ روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ حج فائدہ دیتی ہے۔ پریشان ہونے لگ پے ہو۔ یا علی پھر تمہارے نال محبت کر لویے تے نماز نہ پڑھیے، روزہ نہ رکھیے، حج نہ کریے، زکوٰۃ نہ دیویے، تے اگر تمہارے نال کسے بغض کر لے آتے پھر وہ نماز روزہ ہو نہ پیا کرے۔ فرمایا نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمام نیکیاں تب قبول ہوں گی جب میری محبت قبول ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، تھوڑا زور لاؤ، افطاری ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ، حیدری یا علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اتھے رکھ، انہوں نے دے انہیں تو اتھے دے۔ اچھا اچھا کوئی گل میں تانوں اچھی پڑھو چاہ اچھی پڑھو چاہ، میں تانوں پریشان تا نہیں کر رہا، میری وجہ تو دل گھبراتا نہیں رہا۔ تو صلوات کامل نہیں میں نہ پڑھ دے پہ، تا میں نے تھوڑی تکلیف ہوئی ہے، صلوات کامل پڑھی کرو، میں ہی دا تو انہوں نقصان ہی دسینا۔ اے جتنی اب تساں بزرگی ہوئے ہوں میں خود 50 توتے دا، توجہ ہے، میں خود توالے شامل ہاں، میری داڑھی اونج کالی ہے کلر دی وجہ تو،
ٹھیک ہے جی میں تالے نال جڑے بزرگ ہیں بزرگاں چ نسیان تے ہزیان تے حافظے دی کمزوری ہو ویندی ہے وہ حافظے دیاں کمزوریاں چوں ایک وجہ اے ہے جڑی میں تانوں ہن دسدا پیا میں پڑھاں کوئی پڑھے جس ٹائم تانوں آکھے کوئی پڑھن والا صلوات پڑھو اس ٹائم محمد و آل محمد تے کامل صلوات پڑھی کرو کامل توجہ ہے ادھوری صلوات نہیں پڑھنی ٹوکوی صلوات نہیں پڑھنی لفظ چھوڑ کے صلوات نہیں پڑھنی بے دلی نال صلوات نہیں پڑھنی جس امام دے میں فضائل شروع کیتے ہوئیں اسے امام دی حدیث سے دس دینا اس تو بعد میں تجربہ بھی کردہ بے استعداد عقلی کتنی ہے سرکار مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر مسلمان اہل بیت محمد پر درود کامل نہیں پڑھے گا اللہ سزا کے طور پر اسے نسیان کا مریض بنا دے گا سن لے وے فرمان تو جو سمجھ آ گئی تو ہن کامل صلوات پڑھونے کا نقصان ہو ویسے میں اجے راضی نہیں ہویا بآواز بلند درود دی تلاوت فرماؤ سارے دل لا کے کامل چلو ایک ہن فائدہ بھی کر دیں اگر کوئی بزرگ محترم نسیان لا مریض ہو گیا ہے اس دا حافظہ کمزور ہو گیا ہے بچہ نہیں پڑھ رہا ذمہ وار آدمی پڑھ رہے ہیں آج تو بعد محمد و آل محمد تے کامل صلوات پڑھنا شروع کر دے وے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد کامل صلوات دل نال پڑھنی شروع کر دے وے اے 8 دن دے اندر اندر نسیان والی بیماری ختم نہ ہوئے تو میں ضامن نہ جی ایک اور درود دا سہارا تو دے دے ہو ہن میں ایک اور فائدہ بھی کر دینا وہ فائدہ ہے بچوں دا نوجوانوں دا جڑے بچے تسی بیٹھے ہو سکول والے سٹوڈنٹ ایک بچہ سارا سال محنت کر دے مولانا سارا سال محنت کر دے جیسے لے پیپر سامنے آندہ ہے تو گھبرا ویندہ ہے پہلے تو خوف زدہ ہوندہ ہے پتہ نہیں کیسے کیسے سوالات آسن جاؤ تجربہ کر لو اگر کوئی بچہ پیپر دیمن واسطے گیا ہے پیپر سامنے آیا ہے سوال سمجھ نہیں آ رہے سوال انہوں بھول گئے اس یاد کیتے ہیں لیکن انہوں یاد نہیں آ رہے گھبراہٹ دی وجہ تو میں فیل نہ ہو وننا سب تو پہلے پینسل نو الٹا کرے پینسل الٹی کر کے ہر پیپر دے پہلی سطر تے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے لکھن تو بعد اپنے دل چ حسن مجتبی تو مدد منگ کے محمد و آل محمد تے کامل صلوات پڑھے بھولا یا سوال فوراً یاد نہ آوے تو میں ذمہ وار ہوں ایک اور درود دا سہارا دے دیو جناب محمد فائدہ ہو گیا نہیں ایدی میں نیاز کو نہیں لائی ٹھیک ہے نا جی اے میں تولا مفتج فائدہ کیتا ہے مومنین دا فرمان پورا کر لوی ہے جی جذبات نال فیصلہ نہ کیتا کرو جذبات لے گئے ہیں بھائی سالے توالے درمیان کچھ اختلاف دی وجہ جذبات بھی ہیں اگر کوئی مذہبی مسئلہ درپیش آوے انہوں مذہبی طریقے نال حل کرو مذہبی طور تے کوئی مسئلہ درپیش آگئے اپنے علاقے دے مستند عالم دین تو پوچھو مذہب دے معاملے چ رائے ہمیشہ عالم دین دی چلنی چاہیے توجہ ہے جس بندے اس مذہب نو سکھیا اس پراسے سے جو گزر کے آیا مبادیات تو واقف ہے وہ بہتر دس سکتا ہے مثال دینا ہوں میں مثال نہ سمجھا رہے ہیں اگر کوئی بندہ ذاکر حسین ذکر اہل بیت کر دیاں ممبر شبیر تے آکھ دے وے کہ علی رزق ونڈائند ہے تسی لڑ پوندے ہو جبکہ گل ٹھیک ہے توجہ میں پھر گزارش کر رہے ہیں بچہ نہیں پڑھ رہا ذمہ وار آدمی پڑھ رہے ہیں مووی بن دی پئی ہے ٹیپ پہ ہی ہوندی ہے تقریر مولانا موجود ہیں میں خود مدارس سے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ آکھ دے وے کہ علی مولا رزق ونڈائن دین یہ تے غصہ نہ کیتا کرو لڑ نہ پہ کرو یہ گل سچے ہو سکتا ہے ان دا طریقہ غلط ہوئے مولا متقیان علیہ السلام تے سوال ہویا مولا یہ فرما دیجئے یہ رزق کتنی قسم کا ہوتا ہے فریداد تھوڑی ہے گل زیادہ قیمتی ہے مولا حیدری
مولا یہ فرما دیجئے یہ رزق کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا 23 قسم کا رزق ہوتا ہے. توجہ، 23 قسم کا 23 قسم کا رزق ہوتا ہے. مولا رزق 23 قسم کا ہوتا ہے تو کیا ان رزق میں سے کوئی افضل اور مفضول بھی ہے؟ فرمایا ہاں، کچھ رزق افضل ہیں، کچھ رزق مفضول ہیں. مولا یہ فرما دیجئے سب سے مفضول، پسترین، سستا ترین رزق کون سا ہے؟ فرمایا وہ رزق جو تم کھاتے ہو. بول دے ہو کچھ نہیں ہوتا تو انہوں. ہاں، فرمایا سب سے سستا ترین، پسترین رزق وہ ہوتا ہے جو تم کھاتے ہو. فرمایا یہ وہ رزق ہے جب کھا رہے ہوتے ہو یہ حلال بھی ہوتا ہے، یہ طیب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا نجاست ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اتنی شوقی گل بھی نہیں سمجھ آ رہی. یعنی جو رزق تم کھاتے ہو یہ حلال ہے، طیب ہے، مگر اس رزق کی انتہا نجاست ہے. مولا یہ رزق آپ بانٹتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ہمارے نوکر بانٹتے ہیں. سر چاہو ہائے 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 ہائے. یار ہن رمضان دا مہینہ ہے، اس مہینے اس گل نو سمجھانا واسطے میرے نال شہر لگے چلو. شہراں دے وچ ہن لمبی لمبی قطاراں لگی ہوئی ہیں، لوگ رزق ونڈ نہیں رہے، آٹا ونڈ رہے ہیں. دال توجہ ہے؟ ہاں، آٹا ونڈ رہے ہیں، روٹیاں ونڈ رہے ہیں، افطاریاں ونڈ رہے ہیں، پیسے ونڈ رہے ہیں. کیا ہے؟ رزق ہے نا بھائی. رزق، یہ رزق کون بانٹتا ہے؟ فرمایا نوکر بانٹتے ہیں. ملائکہ. آپ کوئی رزق نہیں بانٹتے؟ فرمایا سنو، رزق 23 قسم کا ہوتا ہے، ان میں سے سب سے پست رزق وہ ہے جو تم کھاتے ہو. سب سے افضل رزق معرفت ہے، سب سے افضل رزق معرفت ہے. کل 23 قسم کا رزق ہے. پست رزق وہ جو تم کھاتے ہو، افضل رزق معرفت ہے. یہ رزق میں علی بانٹتا ہوں. ایک اور حدیث پڑھنی چاہ رہے ہیں پر سمجھ آ گئی؟ داد بے شک گھٹا لو. سمجھ آ گئی؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بی بی دے بارے رسول اللہ دا سب تو بڑا فرمان کیا ہے؟ بسال والوں میں گزارش کردہ بی بی دے بارے اور بڑیاں حدیثہ ہیں. بی بی دا مال سے غنی کیا، سب کو چھوڑا، نوکر، غلام، کنیزہ، نکاح، عقد، قربانی. توجہ ہے؟ سب کچھ ہے. رسول اللہ تے سوال ہوئے یا رسول اللہ آپ کے نزدیک خدیجہ کا مقام کیا ہے؟ میں عربی متن پڑھنا تاکہ تو یقین آ جائے گل پڑھی لکھی ہے. خدیجہ کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کو خدیجہ کے بارے میں کیا دیا گیا؟ پیغمبر نے کہا اس سے زیادہ مقام خدیجہ کیا ہو؟ انی رزقتو حبہا، مجھ محمد کو خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا. مہربانی سر، مہربانی. مجھ محمد کو وَإِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا لفظی معنی کر دینا. انی مجھے، قد بے شک، رزقتو رزق دیا گیا، حُبَّهَا ہادی ضمیر خدیجہ دے پاس ہے، حُبَّهَا خدیجہ کی محبت کا. معلوم ہوا خدیجہ کی محبت بھی رزق ہے. خدیجہ کی محبت بھی رزق ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا. آپ کا رزق آپ کے لیے، ہمارا رزق ہمارے لیے. ہم اپنا رزق کھائیں تو ہم زندہ رہیں، تو جو محمد کا رزق ہو
بس مہد دا سوالیہ اس سے زیادہ پریشان نہیں کرنا۔ جناب خدیجہ دے بارے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا، بے شک مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا۔ علی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ علی ارشاد فرما رہے ہیں میری محبت، توجہ، میری محبت یہ رزق ہے۔ جناب سیدہ سے سوال کیا گیا آپ کو علی کی کون سی چیز دی گئی؟ فرمایا ہم نے اطاعت خدا میں علی کی مدد کی، بدلے میں اللہ نے ہمیں علی کی محبت کا رزق دیا۔ اب سنو، الحسن حسناتی، حب ہے حسنا، وہ محبت جو زہرا نے علی سے کی، اس محبت کو جمع کیا جائے تو اکیلا حسن بنے گا۔ مہربانی سار، مہربانی بھائی، مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شامل ہو یار تھوڑا زور یا علی، ماشاءاللہ۔ آجو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ۔ غور ہے میری گزارش تھے جی، بات ختم کر دے ہوئی ہے جی کہ تھوڑا اور سننا چاہتے ہو؟ مشکل گفتگو ہے میری، میں جناب دے سلام کر رہے ہیں، میں حدیث تا ترجمہ، اس تو بعد تتیمہ اختتامیہ، اس تو بعد مصیبت جملہ۔ الحسن حسناتی، میری تمام حسنات کو جمع کیا جائے تو حسن بنے گا۔ مولا پھر یہ بھی بتا دیجئے حسن کا یہ مقام ہے، آپ کے نزدیک حسین کا کیا مقام ہے؟ تھوڑا بولیں دے ہو یار، حدیث دی تائید کی تھی کرو، ذاکر واسطے نہ بولا ہے، حدیث دی گالہ ہے پھر ضرور بولی کرو۔ الحسن حسناتی والحسین کراماتی، فرمایا میری ساری نیکیاں جمع کی جائیں تو اکیلا حسن بنے گا۔ اگر مجھ علی کے سارے معجزات، ساری کرامتیں جمع کی کر دی جائیں تو اکیلا حسین بن جائے گا۔ ایک مختصر ایک سطر دا جملہ ذاکرین علماء واسطے آکھنا چاہ رہے ہیں، اگر تشریح کریے تو پھر پورا گھنٹہ ہے۔ مولا متقیان علیہ السلام نے فرمایا تمام انبیاء کے معجزات کے پیچھے میں علی تھا۔ توجہ، فرماتے ہیں تمام انبیاء کے معجزات کے پیچھے نصرت الانبیاء سرًا و نصرت محمدًا جہرًا، توجہ ہے، تمام انبیاء کے معجزات کے پیچھے، جو تمام انبیاء کے معجزات کے پیچھے ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے سارے معجزات کے پیچھے ہو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ الحسن حسناتی، میری عادت ہے میں جو بھی حدیث پڑھا اس حدیث نو میں اتنا پڑھنا جو مجمع نو یاد ہو گئی۔ الحسن حسناتی والحسین کراماتی، مولا پھر یہ بھی فرما دیجئے حسن آپ کی نیکیاں، حسین آپ کی کرامتیں، شام والی بی بی دا کیڑا مقام ہے؟ مسافر شام دی تالے نزدیک کیا شان ہے؟ فرمایا وَبِنْتِ باقیات صالحاتی، مجھ علی کے باقیات صالحات جمع کیے جائیں تو اکیلی زینب بن جائے گی۔ خدا تعالی ویڑے آباد فرماوے، مالک مرحومہ دے درجات بلند فرماوے، رات دی مجلس سے روزے بھی تسا رکھے ہوئے حسین، یقیناً اس ٹائم بندے دی انرجی ویک ہوندی ہے، اتنی خدمت قبول کرائے۔ اس رمضان بڑا روایا ہے، اس رمضان محمد دی دھینوں بھی بڑا روایا ہے، اس رمضان علی دی دھینوں بھی بڑا روایا ہے۔ رمضان 5 سال دی زہرا روندی رہی،
اس رمضان علی دیاں دھیاں روندیاں رہیاں مگر دوواں دے روان وچ فرق ہے 5 سال دی زہرا اپنی ماں خدیجہ دا کفن گلیندیاں روندی رہی بھلا ہوئے کوفہ شہر علی دیاں دیاں بابے دا پھٹا ہویا امامہ چم چم کے روندیاں رہیاں ماتمی جوانا خدیجہ ساری محنت دا صلہ ہکو شے منگی آئی اللہ دا نبی اتنی خدمات دا میں اتنا صلہ منگ دیاں میرے تو بعد میری دھی نہ روے تلے حکم دی تعمیل کر دینا پڑھنا میں کچھ اور چاہ رہے ہیں آمی ایک مستور دے سال ثواب دی مجلس سے چاہ رہے ہیں کہ سیدہ بی بی دے کے 2 دکھ سنا دیو بی بی بطول دے دکھ 7 حصے میرے مصائب دے یعنی 7 دن مجلس ہوئے بی بی سیدہ تے 7 دن صرف میں مصائب زہرا پڑھ سکدا وہ سارے پڑھئے تے پھر تے رات گزر ویسی وچو ایک حصہ منتخب پیا کردہ مدینہ شہر مدینہ دیاں شریف زادیاں نو دکھ آئی بطول دا بطول نو دکھ آئی علی دا علی نو دکھ آئی شام والی دھی دا بھلا ہوگی تو سب میں سلام ہے یہ جملہ میں پھر دہرانا پسند کرسا مدینہ شہر مدینہ دیاں شریف زادیاں نو دکھ آئی بطول دا بطول نو مدینے چی دکھ آئی علی دا علی نو دکھ آئی شام والی دھی دا مدینہ شہر دیاں شریف زادیاں ادھی رات نو اٹھ کے روندیاں بھیرا بہنا تو پوچھے نا تو آلے 7 بھیرا ہن تے روندیاں کیوں ہو بہنا آکھے نا سالے تو تا پوچھ دے ہو کیوں پیاں روندیاں اوندے تو پوچھو جندہ بھیرا ہی کوئی نا مدینہ انصار دیاں بچیاں نو بطول دا دکھ کھا گیا تے جان دیو ماتمیو بطول نو کہندہ دکھ آئی بطول نو اپنے پاسے ترٹے ہوئے دا کوئی اتنا دکھ نہ جتنا علی دا دکھا میں اکثر ممبرات جملہ آکھے ہے بی بی دے مصائب ضرباں تکلیفاں ایتا اپنی جگہ تے ہے کر کے رومن والے آل محمد دے پیارے سیدہ بی بی کائنات دی او غریب بیمارے جنو بیمار سمجھ کے پوچھانی کوئی نہیں آیا کوئی بندہ بیمار ہوئے کوئی مستور بیمار ہوئے بندہ کوئی اندھی امداد پھرے تے بھامے نہ پھرے کم سے کم لگ دے بندے اندھی تیمارداری ضرور کر دیں لگ دے بندے پتہ ضرور لین دیں مگر محمد دی دھی او بیمارے جنو مریضہ سمجھ کے پوچھانی کوئی نہ آیا میں جیسے لے تاریخ دا مطالعہ کیتا تے بھائی جان میں لبھیا کوئی تا آیا ہو سی میں نو تاریخ کل 2 ہستیاں ملیاں جڑیاں بیمار سمجھ کے پتہ لونائیاں پہلا رسول اللہ دا سکا چاچا عباس آئی دوجی سلمہ آئی اے سارے دان دے سو کہ جناب عباس تی نظر کمزور ہو گئی آئی جناب عباس ہارے لے گھر رہن دے آئے سیدہ بیمار ہوئے تے کنیز آ کے دسیا محمد دا چاچا تیرے علم ہے محمد دی دھی بیمارے بیماری دا سنے آتے رسول دا چاچا تڑپیا آواز دی بیمار جو ہے انہوں نے ہویا کیا ہے میرا اشارہ ہاتھ بنی کھڑا سخت لفظاں تے مجبور نہ کرائے دادا آکھیا محمد دی دھینو ہویا کیا ہے کنیزی میں تڑپی ہے جی میں پکھے نو گاز لگ دے آواز دی بیماری دا پتہ میں نو بھی کوئی نہیں ہاں میں اے وے کھائیاں ساہ بڑے اوکھے لائن دیئے ساہ لمنا ہوئے مرحبا بھائی مرحبا ساہ لمنا ہوئے کہیں لے سجی پسلی تے ہاتھ رکھ دیئے جوانی مانو کہیں لے کھبی پسلی تے ہاتھ رکھ دیئے میں ہمیشہ حقائق پڑھیں کوئی ملمہ سازی مسائب اچھ نہیں کی تھی مسائب ہیں اتنے زیادہ جناب عباس ٹور پہ اساد سہارے تے تھوڑا نظر آندائی جناب عباس علی دے بوہے تے آئے رسول دا زمانہ یاد آیا ہے کر کے رومن والے جناب عباس نے آیہ تطہیر پڑھیے آیہ تطہیر سن کے سینچ بیٹھے ہوئے علی دے وین بلند ہوئے عباس علی دا لہجہ پہچانے یا علی میں قرآن پڑھ دا تو سا رون دے کیوں ہو
آوازاں دی اس واسطے روندا تو سکا چاچا جس بوہے تے رک کے قرآن پیا پڑھ دیں اس سے بوہے تے 300 مسلمان آیا مرحبا 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 فرین خوش نصیب ہو تورے ہاتھ ہزار دن آواز کھلی چھوڑ لیتی کرو مسائب وچ آواز گھبرا کے نہ رونے کرو جتنا باواز بلند رو سکتے ہو ندبہ کیتا کرو علی آ کے دروازے تے نسیا جو میں پڑھے علی آ کے دروازے تے نسیا کہ ساڑے نال ہویا کیا ہے جناب عباس دی آواز دی میں سمجھ گیا تو آلے تے امتحان دا ویل ہے میری طرفو میری بطول نو سلام آکھ دیوے میری طرفو تیمارداری کر دیوے میں متھے نہیں لگ سکدا ہو سکدا ہے میں نو آکھے چاہ میرے بابے دا چاچا توالے شہرچ توالی دھی زخمی ہو گئی ہے میں سمجھ گئے ہاں جنگ دی پابندی ہے عباس واپس آئے قرآن دی ایک آیت ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ فرمائندہ اے نبی کی بیویو ہر وقت گھروں میں رہو اس آیت دے تحت ام سلمہ ہر وقت گھر رہندی آئی بی بی بیمار ہوئے تے ایک کنیز آ کے دسیا او رسول اللہ دا حرم ہر وقت اپنے آرام میں چہوندے ہو تسبیح تلاوت چہوندے ہو تو اڈے علم چہے محمد دی دھی بیمارے ام سلمہ جے حسین پالیا بی بی ام سلمہ تڑپ گئے فرمائے ہویا کیا ہے کنیز دی آوازن دی پتہ مینوں بھی کوئی نہیں ہویا کیا ہے ہاں اے وے کھائیاں جڑی محمد دے دورے چ محمد دی طرح ٹر دی آئی آج کل دیواراں دے سہارے تے ٹر دیئے اس ٹر نہ ہوئے کہلے حسن دی انگلی نہ پلیں دیئے مرحبا 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 ام سلمہ اٹھ پے توڑ تئی ماتم دی صدا سی تو اللہ وین ملائکہ دی غربت دی گواہی بن ویسی تو اللہ وین ملائکہ دی وینہ نال مل ویسن رمضان دی مجلس 70 مجالس دے برابر ہوں دیئے تیرا آنسو 70 آنسو دے برابر ہی جملہ سمجھ ام سلمہ اٹھ پے جیسے لے ام سلمہ بطول دی حویلی داخل ہوئے حسن حسین دوڑ پے آکے نانی دے دامن نہ لپٹ گئے 5 سال دے حسین جموں جملہ نکلا اماں اسا اجڑ گئے ہیں تسا ہن پے آدھے ہو مرحبا 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 کرے ماتم دی تیاری مسائب بجے میں پڑھنے بھائی اماں اسا اجڑ گئے ہیں تسا ہون پہ آندے ہو جو لفظ فوجی صاحب لفظ سنا دے وہاں اس سے لے محمد دی دھی اتنی کمزور ہو گئی آئی تاریخ آدھی بی بی بستر تے آرام فرما ہے 3 دفعہ سین اٹھن دی کوشش کی تیئے اٹھ نہیں سکے ام سلمہ منظر ویکھے ہے دوڑ پے جلدی دنال قریب ہے زہرہ دا سر چایا تے زانو تے رکھیا میں عربی متن سنا دے وہاں متھے تے بوسا دیتا فرمایا کیف اصبحت یا بنت نبی المصطفیٰ اور محمد دی دھی بابے تو بعد کی میں پہنی بھدیئے حق بندہ یا آکھیا اماں میریاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں آکھیا اماں میرا موشن قتل ہو گیا آکھیا اماں میرے ہاتھ دی ہتھیلی ٹوٹ گئی کسے ظلم دے بارے نہ دسیا جد ماں پوچھیا بابے تو بعد کی میں پہنی بھدیئے ہووے شیعہ ماتم نہ کرے ہو نہیں سکدا ای میں تڑپیے جی میں پکھی نو گز لگ دے آواز دی اماں کیا دسا فوق دن نبیو و ظلم الوسیو اماں ہر ظلم کرے نا دھیاں دے سامنے انہاں دے پیو دے گالے چ رسیاں نہ پاوے نا دیس ویلے دا دھیاں پیو دے گالے چ رسیاں ڈٹھیاں ہون رات نو نا میری زینب سمدھیے مرحبا 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 اللہ ان آوازاں تے رحم فرماوے خدا تارے ویڑھے آباد فرماوے رمضان اچ بی بی دے دکھاں نو یاد کر کے رومن والے اللہ تاری اس نگری نو آباد فرمائے میں جملے دی وضاحت کیتی ہے مدینہ شہر مدینہ دیاں شریف زادیاں نو دکھ آئی بطول دا بولو بطول نو دکھ آئی علی دا آنکھو تا ایوی دس دے ماں علی نو دکھ آئی شام والی دھی دا اجڑن تو بعد جدا علی محمد دی قبر تے آن بیٹھے آئے تے علی ایک نوحہ پڑھے آئے آنکھو تا سنا دے ماں علی نوحہ پڑھے آئے فارسی دے ایک شاعر نے مولانا اندہ ترجمہ کیتا ہے اور ترجمے دی پہلی لائنیں بنی ہیں من اسیر وسیعت تست یا نبی اللہ دا نبی مانگ دعا میرے نال دا قیدی کوئی نہ ہوئے ہائے 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 اللہ دا نبی مانگ دعا میرے نال دا قیدی کوئی نہ ہوئے چشم زینب را گریان دیدم سہنے بطول را ویران دیدم
اللہ دا نبی ہن رستے کل دو بچ گئے، یا میرے تو وصیت دا پہرا اٹھا لے یا میں نو جنگ دی اجازت دے چاہ۔ میں جس لئے شام دے ٹائم گھر وینداں اس لئے زینب کلثوم تو پوچھ دیئے اے اوہو علی ہے جے خیبر فتح کیتا۔ مرحبا 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 مرحبا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا مگر دھی زینب دے وین نہیں سن سکتا۔ میں جو تمہید کریں در وہاں یقین کر ہے میں نے ساری رات لگ ویسی بس ایک سوال کردہ اس تو بعد 2 منٹ دے وین طاقت مکدی پئیے۔ اللہ تعالی بستی تے اپنا فیض جاری رکھے، تعالی نسلہ آزاداروں میں ساری نجات ہے تا مظلوم دی آزاداری چے بھائی انہوں بچا کے رکھنا۔ آج کل دا جو ماحول ہو گیا ہے تو محفوظ رکھنا، دعا پیا کردہ جڑے لوگ مظلوم دی آزاداری نال دھوکہ پہ کر دیں اللہ انہوں نے ذلیل فرماوے۔ اے ویکھو نا سونے ماتمیوں اکھیں چانسویں وین بھی ہیں انجروین دا ایو حق کے میں ان سوال پیا کردہ خدا نہ خواستہ آج مجلس پاک دے اختتام تو بعد تواڈی بستی دے کسے غریب تو غریب گھر وچ کسے غریب مستور دا انتقال ہو جائے، اس عورت دیاں دھیاں بھی ہومن تے پتر بھی ہومن، دھیاں بھی چھوٹیاں ہومن تے پتر بھی چھوٹے ہومن۔ جس ٹائم دھیاں دے سامنے ماں مرسی انہ دے منہ چو پہلا وین نکل سی لوگو اسا اجڑ گئیاں، رشتہ دار بعد چاسن سب تو پہلے محلے دیاں عورتاں بھائی آکے میت سنبھال لے سن۔ محلے دیاں عورتاں میں جھوٹ بولا میں نو ہنے موت آوے 1400 سال بعد غریب تو غریب جنازے تے محلے دیاں عورتاں دا رش ضرور ہوندے جڑے ماتمی جوان ہو تاں روندے ہیں مدینہ شہر ہا میت ہا محمد دی دھیدہ رومن آلے کول 5 فرد آئے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ چٹی داڑی توالی جی حوصلے نال وین کرنا حوصلے نال مدینہ شہر ہا میت ہا محمد دی دھیدہ مدینہ شہر ہا میت ہا محمد دی دھیدہ رومن آلے کل 5 فرد آئے جڑے حیران ہو کہ میں نے پہوین دیو کوئی غیر کوئی نہ آئی۔ جس لئے میت چایا گیا 2 زہرا دے پترن 2 زہرا دیاں دھیاں تے 5ویں حفظہ آقا محمد حسین کمپانی دی کتابی جو کھڑا پڑھ دا میرے پاسے ویکھو جتنی دیر 5 فرد بطول دے میت تے کلیاں بہ کے روندے رہے، پتہ نہیں مجبوری کیڑی آئی اتنی دیر میرا مولا علی باہرلے دروازے چ بہ کے منہ گلی والے پاسے کر کے روندا رہیا۔ مول کرن نہیں تیرا تا مجمع بڑا چنگا ہے مول کرن نہیں۔ اس تو بعد پڑھن نہیں دیں دے لوگ جس لئے رات ڈھلن دے نیڑے آئی شام والی بی بی ماں دے میت تو متھا چایا، کوئی زیادہ عمر نہیں 5 سال دیے زینب کبرا ہے کر کے رومن والے بی بی ٹور پہ نہ گئے حسن والے پاسے جوانی مانے نہ گئے حسین والے پاسے بی بی اتھے آئے جتھے فضا بیٹھے آئے جڑا ویکھ رہے ہیں انہوں سمجھ آونی ہے۔ پہلے 5 سال دی زینب سارا خالی سہن ویکھے آ پھر فضا دے گل چپائیاں باہیں رو کے پیا دے فضا میں نو آج پتہ چل ہے میری ماں تینوں بہن کیوں سلیں دی آئی جان دی آئی تے میت تے میں وین کرنے جی میں بہنا دے میت شاباش 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 بھلا ہوئے یہ آزاداری توڑی قبول ہوئے۔ امام زمان دے ظہور دا باعث ہو جائے توڑا آنسو میرے امام دے ظہور دا باعث ہو جائے آوازاں دی آج پتہ چلے میری ماں تین بہن کیوں سلیں دی آئی۔ فرمایا میں ہاں دھی زہرا دی میں ہاں دھی علی دی ماں دے میت تے وعدہ کرینیاں آج تو بعد نہ تینوں کنی سمجھساں نہ آج تو بعد تینوں نکرانی سلیساں تو ہیں آلیہ دی ماں۔ جلے چٹیاں داڑیاں آلے بیٹھے ہو بزرگان دا جملہ یاد آوے سی دادا فرمایا ماں دے میت تے وعدہ آج تو بعد تو ہیں آلیہ دی ماں رفعت راسہا نہ والسما فضا سر چایا آسمان آلے پاسے منہ کر کے آدھی او کریم اللہ اے تہے سخی دی دھی اس ایک حبشن نو بنا لے ماں ہون میں دعا مانگ دیاں شالا ہر مقام تے میں فضا ماں والا منصب نبھا لواں اے نہ ہوئے میں کسے دربار چ ماں بنا تے میں نو آکے ہٹ جا ہون میں راضیاں
شاباش 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 کیویں تڑپ کے رو پئے ہو ہاں اے غربت سیدہ دا حق ادا کر رہے ہو ماں بنا کے آکھنا کیا چاہندے ہو آواز آندی ہے دروازے چ بیٹھا ہے میرا امیر المومنین بابا جتنا تسا حکم فرمایا اتنا پڑھ گیا دروازے چ بیٹھا ہے میرا امیر المومنین بابا میں بابے نال بولاں میں نو شرم آندی لگی وائن تے میرے امیر بابا جان دی خدمت چارج کر انہاں نو آگ تو علی آلیہ دھی پہ فرمیندن رات ڈھلن والی ہے میری ماں نو دفن نہیں کرنا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں تو وہ پڑھدا جو میں نو کتاب میں مل دے رات ڈھلن والی ہے انہاں تو پوچھو میری ماں نو دفن نہیں کرنا نالے میرے بابا جان دی خدمت چارج کرو انہاں نو آکھو تو علی آلیہ دھی پہ فرمیندن او میرا امیر المومنین بابا تو علی کیڑی مجبوری ہے آدھ رات ہو گئی ہے نہ دروازہ چھوڑیں دے ہو نہ میتیں آندے ہو فضا دو پیغام لے کے ٹر پئی یقین منائے میں ایہو منظر پڑھا تو میں نے مزید 10 منٹ چاہی دین لیکن چھوڑیں دا پہ یہاں بھائی آ گئے پروقار مجلس ہوئے آنسوان نال اختتام ہوئے مجلس دا میں سب دا دعا گو ہاں 2 روایتیں پڑھنی ہیں اس تو بعد ممبر عزیز دے حوالے پیا کردہ اللہ گوائے فضا روندی ہوئی ٹر پئی علی دی کن پچھے آکے آدھے یا علی رات ڈھل دی پئیے تو علی آلیہ دھی پہ فرمیندن میری ماں نو دفن کروا رو رو کے میرا حسین تھک پہ ہے نالے تو علی آلیہ دھی پہ فرمیندن میرا امیر المومنین بابا تو علی کیڑی مجبوری ہے دروازہ کیوں نہیں چھوڑیں دے حسین علی دی آواز آندھی فضا واپس والجا جواب بڑا اوکھ ہے فضا دی آواز آندھی ہے یا علی جواب ضرور دیو نکرانی بن کے نہیں آج میں زینب دی ماں بن کے آئی ہوں بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا شاباش ایسے تلے آنسوانو سلام ہے جی آواز آندھی ہے نکرانی بن کے نام میں زندگی اچھ پہلی واری زینب دی ماں بن کے آئی ہوں علی دی آواز آندھی ہے اگر میری دھی تینو ماں بنایا ہے تھک نہیں پئی تا سوال دوبارہ کر آواز آندھی ہے تیری آلیہ دھی پہ فرمیندن تنو آدھ رات ہو گئی ہے دروازہ کیوں نہیں چھوڑیں دے اس سے لے علی دی آواز آندھی ہے فضا تو تا جان دی ہے میت چامنا ہوئے 4 بندہ دی لوڑ ہو دی آواز آندھی ہے دے دا بیٹھا کوئی جنازہ چوایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا 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 شاباش بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوکری ہے میری نوکری ہے میری وین کر کے رومن والے وکھری غربت آواز آندھی ہے فضا تو تا جان دیئے میت چامنا ہوئے کم سے کم 4 بندہ دی لوڑ ہوں دیئے میں دے دا بیٹھا کوئی آوے آؤ جڑا میں نو زہرا دا جنازہ چوایا ماتمی جوانا فضا روندی ہوئی واپس والائیے ادا لازہ نہیں ہویا سلمانا کے علی دا سلام کیتا ہے چٹی داڑی والے بزرگو میرا اے مضمون کم سے کم 1.5 گھنٹے دا مضمون ہے میں اتھوں وین شروع کر رہا ہوں 1.5 گھنٹہ پڑھا تے تا مضمون ختم ہوں دے پورے مضمون جڑا جملہ بار بار میں نو روین دے میں ہون پیا پڑھ دا زہراؤ دے میت تے علی اتنے مغموم آئے دادا سلمان تے دید پئیے علی میں رننے جی میں 4 سالان دے بچے رون دین ساد مار کیا دن سلمان تین بھی علی نو غریب سمجھ آئے آواز آندھی ہے کہ نٹر گیا ہے جنا شاباش سبحان اللہ سبحان اوکھا ٹائم آئی نا غربت یاد آئی اوکھا ٹائم آئی حوصلہ کرائے بھائی حوصلہ کرائے آواز آندھی ہے کن ٹر گیا ہے زہرا دا جنازہ چوامن والا کوئی نہیں سارے رو رہے ہو سونی آزاداری ہے مگر 2-4 بندے ایسے رہ گئے ہو جڑے وینا نال نہیں رو سکے بطول سائندہ فرمانے ندبہ کر کے وینا نارنے کرو جملہ ایسا آگے ہے حق بندہ اس جملے تے تو ساتے میں وین کر کے رویے دادا علی فرمایا ہوتا ہے بھی غریب سمجھے کن ٹرگیاں آئے زہرا دا جنازہ چوامن والا کوئی نہیں بٹھڑے دی ڈاڑی ہنجوان نال پس گئی ہے آواز آندھی ہے یا علی ناراض نہ ہو دیر تاں ہوئی ہے میں جنازے آستے بندے کٹھے کریں دارے آواز آندھی ہے مدینے دے لوگ تینو غریب سمجھ دے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوصلے نال جی حوصلے نال ہو سکتا ہے حسن دی ماں دے مسائب تساں سنے نہ ہوویں آوازاں دی دیر تاں ہوئی ہے میں جنازے آستے بندے کٹھے کریندا رہ گیا آوازاں دی انہاں بندہ دے نام سناؤ جڑے بطول دے جنازے آستے تیار ہوئیں جوانی مانے میرے پاسے ویکھیں ماں پیو نو نصیب ہوئے دعا پیا کرداں چنگیاں دی اولادیں اے آزاداری توڑیاں نسلہ نو نصیب ہوئے آوازاں دی انہاں دے نام سناؤ میں زہراؤ دے میت دعا کرنا چاہ رہے ہیں نرم لہجے نال میں مسائبتاں شروع کیتا ہے میں او روایتاں پڑھدا ہوں جڑیاں روایتاں گھٹ پڑھیاں ویندیاں تاں واسطے بار بار میں سمجھا کے پڑھ رہے ہیں آوازاں دی یا علی زہراؤ دے جنازے آستے حذیفہ یمان آیا ہے ابن مسعود آیا ہے ابن عباس آیا ہے عروہ آیا ہے ابو ذر آیا ہے مقداد آیا ہے ماتمی جوانا جیسے لے ابو ذر دا نام آیا ہے علی دے وین بلند ہو گئے صدمہ اور کیا دن باقی صحابی ہیں ابو ذر نو زینب چاچا سدے دیئے آوازاں دیئے میری دھیاں دا چاچا میرے سامنے کیوں نہیں آیا آوازاں دیئے میں تے ابو ذر کٹھے بیان دے آسے جدہ گلی دی نکرتے آئے آئے میں نو آدھا ہون تو جان تیرا مولا علی جانے میں آکے ابو ذر علی دا گھر تا دورے تیرے قدم کیوں رک گئے میں نو آدھے غور نال سونو زینب وین پئی کرے دیئے آوازاں دیئے میرے جگر چ طاقت نہیں ہے میں شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا بھائی مرحبا بھی ہونی نہ جملہ تے ماتم دی صدا بلند ہو جائے ماتمی جوانا بعض لوگا دن شیعہ علی دی دھی دے پردے دی کہانی بڑھائی ہوئی ہے میری آنکھ دی پڑھی ہوئی روایتے رمضان اج کھڑا پڑھدا ایڈی پردے دار دھی علی دی آئی ادھی رات دا ٹائم آئی جدہ علی تے سلمان زہرا دے گھر اج داخل ہوئی آئے جو بطول دا میت چاہیے ایڈی پردے دار آئی بابے تے دید پئیے بی بی نو ماں دا میت ہی بھول گئے آئے صد مار کیا دے فضا جلدی کر چراغ بجھا میرا بابا دا پہ آئے میں بابے دے سامنے رواں میں نو شرم آدھی ہے اے ماتمی جوانا جیلی سین ماں دے جنازے تے بابے دے سامنے لائی روندی ہو زینہ بھائی 5 لاکھ بے غیرت ہے شام دا بازارا آدھی آئی چادر دے وہ میں علی دی دھیا مرحبا مرحبا ماتم دی صدا بھائی انہا جملہ تے ماتم دی صدا وے کرو سوال بطول دا میت کی میں چایا گیا فضا دوڑ کے چراغ بجھایا زہرا دے میت دہک پاوا علی چایا دوجا فضا چایا تیجا حسن چایا حسین آئے چوتھا سلمان چایا حسین آئے پیو دے پیرا دے جھن پہ آئے شاد مار کیا دے بابا منت لا میری ماں دا میت رکھ چھوڑ علی میت رکھے حسین ماں دے جھنے آئے رو کیا دے آپ تا ٹورے ویندے ہو اس غریب نو ای تا دسی ونجو آکی میں اکبر چاوڑے ہو میں کارو بالوے چوا میں نو امڑیا پودہ سائی ونجو جی میں کاؤ سے مگولڑا اللہم عجل فرج ولی اجلنا من آوان